بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نونی بھائی، نونی ماموں، نونی چاچا اور نونی انکل بڑے دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہے۔ کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کیسی گزر رہی ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ مہنگائی کا رونا کچھ کم ہوا؟ حالات کا کچھ رونا کم ہوا؟ یا ہر آدمی وہی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ جی تو میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں اور میرے سمجھنے والوں، آپ سب کو اتنے دنوں سے میں نے کیوں نہیں تنگ کیا، اپنی الٹی سیدھی باتوں سے کیوں نہیں پریشان کیا، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات۔ چھوڑیے ان وجوہات کو، آج دوبارہ سے حاضر ہو گئے۔ بتائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ معاملات کیا چل رہے ہیں؟ اکتوبر کا ملا جلا مہینہ، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی پسینے آ رہے ہیں تو کبھی پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا اکتوبر میں کہ یہ کیا موسم ہے۔ گزر گیا الحمدللہ، آج 31 اکتوبر ہے۔ خیر جو وقت گزر گیا اس پہ شکر الحمدللہ، اور جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، فلسطین اور اسرائیل کا۔ ہم بحیثیت مسلمان دل کی گہرائیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے ہر پل، ان کے اوپر گزرنے والے ہر ایک مشکل پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور دل سے ہم چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے بس ہیں یا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم کرنے کو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن باتیں کر رہے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اور کسی اسلامی ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بس یہ سوچ لیں کہ جو آج وہاں ہو رہا ہے، جس طریقے سے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو اور بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، حملے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ 19 یا 20 دن ہو گئے ہیں اس تمام صورتحال کو، اور ابھی تک کوئی بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی گئی ہے۔ نہ اسلامک ملکوں نے، نہ UN نے، نہ کسی نے کہ جی اس کو بند کرایا جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم اور جبر کی کہانی کب تک چلے گی؟ تو بس اللہ سے ہم بحیثیت اکیلا انسان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ استغفار کریں، جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں استغفار کریں۔ اللہ میاں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور یہ جو اتنا بڑا قہر اور اتنا بڑا عذاب ہم مسلمانوں پہ آیا ہوا ہے، اس میں ہمیں معاف کر دے، بخش دے۔ اور بہت سی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جی اللہ میاں غیب سے مدد کرے، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غیب سے مدد نہیں کرتا جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کرتے۔ بات ٹھیک بھی ہے، لاجیکل بھی ہے، تو اپنی مدد آپ خود کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ جو وہاں ہو رہا ہے ایک تو فوری طور پہ وہ رک جائے، اور جو نقصانات ہو گئے ہیں اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن فردر آگے کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، اور اللہ میاں ان لوگوں کو محفوظ کر دے۔ آمین ثم آمین، ہم سب دعا گو ہیں۔ دوسرے ہمارے ملک کی صورتحال اب سب کے سامنے ہے، کس قسم کے حالات چل رہے ہیں۔ بہت عرصے سے مہنگائی کا رونا چل رہا تھا، ہر آدمی پریشان ہے کہ جی بس سے باہر ہے۔ تو بھائی میرا تو ایک ہی ماننا ہے کہ میری جتنی بھی ایج ہے، جتنا بھی ایکسپیرینس ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں اب ہمارا جو پاکستان کا سیٹ اپ ہے، جو میں ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں اور سمجھتا آ رہا ہوں کہ جی ایک آدمی کماتا ہے کم از کم اس وقت جو ریشو ہے پاکستان میں، وہ ایک آدمی پہ 4 آدمیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کم از کم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں اس کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں، ایک بیوی بھی ہوتی ہے، یا تو ماں زندہ ہوتی ہے یا باپ زندہ ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس میں پلس میں جائیں تو اس وقت میرے اپنے ایکسپیرینس اور تجربے کے حساب سے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایک آدمی اس وقت 35 آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ جی میری ملاقات ہے، میں ملا ہوا ہوں ایسے آدمی سے جو اکیلا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اس کے اور جو ذمہ داری ہے وہ 35 بندوں کی ہے۔ کیسے بھائی؟ اس کے تو 35 بچے نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ ہے اس کے اپنے 6 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے،
اس کی 2 بیوہ بہنیں ہیں جن کے 4 5 بچے ہیں، اس کی بڈھی ماں ہے، اس کا ایک بیوہ بھابھی ہے اور ایک بھائی محتاج ہے. وہ ویسے تو جسمانی طور پر محتاج ہے، معذور ہے، لیکن اس کی شادی بھی ہو گئی اور الحمدللہ وہ صاحب اولاد بھی ہے. تو وہ کام نہیں کر سکتا جو کام اس نے کرنا تھا کر دیا، 5-6 بچے پیدا کر کے بھائی پہ ڈال دیے، اور وہ اس وقت جسمانی معذور ہے. تو وہ اپنی جسمانی معذوری سے فل بینیفٹ لے رہا ہے اور بھائی پہ بوجھ بنا بیٹھا ہے. تو ٹوٹل ایک آدمی سے میری ملاقات ہے، اور کبھی موقع لگا تو میں اس آدمی سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں گا جو صبح 9 بجے سے اپنی اٹھتا کب ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کو 9 بجے سے ورکنگ پہ دیکھتا ہوں اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک وہ کام کرتا ہے. ایک کمپنی میں وہ بحیثیت ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں فور مین ہے، لیکن بیچارہ ہر وقت اس حالات میں رہتا ہے کہ اس وقت موجودہ اس کی کیا انکم ہو سکتی ہے، زیادہ کتنی انکم ہو سکتی ہے. آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، ہاں ٹیکنیکل آدمی ہے، ٹیکنیکل آدمی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. تو زیادہ اگر وہ 1,00,000-1,15,000 بھی ارن کر رہا ہے ٹوٹل دن رات محنت کر کے، تو آپ بتائیے 35 آدمیوں میں کس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، کس طرح ان کے گھر کے چولہے جلا رہا ہے، کس طرح وہ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے. اور جو مہنگائی کا عالم ہو گیا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. بھائی للہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اب ہمارے فرسودہ روایات اور فرسودہ ماحول سے نکلیں. جو حالات ہو گئے ہیں اس میں اس وقت ہر آدمی اپنے لیے مختلف راستے تلاش کرے، پازیٹیو حلال کے. ایک کمائی میں گزارا نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ 2 کچھ مختلف اینگلز پہ کام کریں، 3 مختلف اینگلز پہ کام کریں. اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ گھر بیٹھے بھی گھر کی خواتین ان کا بھرپور ہاتھ بٹائیں. ہمارے یہاں تو گھر کی خواتین جو پہلے زمانے کی ہماری والدہ بہنیں اور بزرگ خواتین ہوا کرتی تھیں، وہ بھی بہترین ہاتھ بٹاتی تھی. ان کے ہاتھ بٹانے کے طریقہ کار یہ ہوتے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے بچپن میں ہمارے گھروں میں کوئی 3 ماسیاں آ رہی ہیں، میڈ آ رہی ہے، دھوبی آ رہا ہے. مطلب سارے کام وہ خود کرتی تھیں. اور پلس گروسری کے نام پہ جو آج کل خواتین جاتی ہیں بڑے بڑے سٹوروں میں اور جناب علی ایزی ٹو کوک کے طور پر دنیا کی لاکھوں روپے کی خریداری کرتی ہیں، جس میں ریڈی میڈ مسالے اور یہ پاستا اور یہ الٹی سیدھی چیزیں جن کو وہ اچھا پھر فروزن آئٹم جن کی قیمت آپ سب کو پتا ہو کہ مختلف کمپنیوں کے ڈی فریزر لگے ہوتے ہیں، تو وہ بکرے ہوتے ہیں نا. وہ ہماری مائیں بہنیں خرید کے ہی جو میرے حساب سے صحت پہ بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کی جیب پہ بھی اچھے نہیں ہیں اور کسی طریقے سے اچھے نہیں ہیں. وہ فروزن جتنے بھی فوڈز ہیں جس میں انہوں نے ایسے انگریڈینٹس ڈالے ہوئے ہیں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو کبھی بھی وہ ہیلتھی نہیں دے رہے. کہیں سے بھی آپ کے بچوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی. وہ چاہے جتنے بھی نگٹس کھا لے، جتنے بھی چنکس کھا لے، پتہ نہیں کیا نام ہوتے ہیں، بس وہ ماؤں نے اپنی سہولت کے تو وہ الٹا جا کے باہر اگر جاب کریں یا کوئی شوہر کے لیے یا بھائی کے لیے یا باپ کے لیے مددگار بننے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ تو الٹا ان چیزوں میں پڑھ کر اوور بجٹ ہو رہی ہیں، بجٹ پہ اور بوجھ بن رہی ہیں. آپ بتائیے کہ جی وہ 1300-1400 روپے کا ایک فروزن پیکٹ آتا ہے جو مشکل سے 4-5 دن میں تلا کے وہ بچوں کو کھلا دیا جاتا ہے، جس سے بچوں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے وقتی طور پہ. یا یہ میگی کے نام پہ یا یہ اسپیگیٹی کے نام پہ مختلف گھٹیا چیزیں سے پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن ان کی امیون سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کیوں ہوئی ہے مہنگائی؟ وجہ تو جانیں آپ لوگ. یار اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمیٹیں. کوٹی مرچیں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے گھر میں مسالے پیسے چلے جاتے تھے. کم سے کم بوجھ جیب پہ ڈالا جاتا تھا ہر چیز کو. ایک بیسن ایسی چیز ہوتی تھی جس سے ہماری والدہ ہماری بہنیں 5-6 ڈشز مختلف طریقے سے مہینے میں بنا کے رکھ دیتی تھیں کہ جی وہ بیسن کی کڑی بھی بنتی ہے تو بیسن کی کھنڈیاں بھی بنتی ہیں تو بیسن کا یہ بھی بنتا ہے. مطلب ورائٹی ہوا کرتی تھی لیکن کوالٹی کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ. آج کل تو کچھ ہے ہی نہیں. آج کل تو فضول وقتوں میں گزارتی ہیں اور بیٹھ کے رونا مہنگائی ہے. بس یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جی سردیاں آ گئیں، سیل کس نے لگا دی. وہ سیل کے نام پہ سارے برانڈ آپ کو
دوسرے لفظوں میں کہوں گا سوری, بہت گھٹیا جملہ ہے, چوتیا بناتے ہیں. اپ ٹو 50%, اپ ٹو 60%. ارے بھائی تم لوگ قیمتیں ایسی کیوں کرتے ہو جو اپ ٹو 60% 50% بیچنا پڑتا ہے؟ شروع سے اس کو نارمل قیمتیں رکھو. ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے عالم کے نام پہ جو برانڈ چل رہی ہے, میں نے تو پورے سال میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا سیل ختم نہیں ہوئی ہو. وہ سیل پہ ہی بکتا ہے. وہ تو شہید ہو گئے بیچارے, اللہ جنت نصیب کرے. یہ کیا بکواس ہے؟ برانڈ کے نام پہ عورتیں پاگل بن رہی ہیں. بھائی کس کا پہنا ہے؟ ہاڈی کا پہنا ہے, کھاڈی کا پہنا, فلانا کا پہنا. ارے بھیا حلال کا پہنا ہے. اس برانڈ کو پورا کرنے کے چکروں میں لوگ رشوت, چور بازاری, کیا بولوں اور میرے پاس لفظ نہیں ہے, اس چکروں میں پڑ گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. کمپٹیشن, مقابلے بازی, کہ جی اب سردی آ گئی ہے تو جب تک 5 جوڑے ہانڈی کے نہیں لیے جائیں گے, یا گرمی آ گئی ہے تو جب تک 20 جوڑے فلانی کون وہ بہنیں ہیں پتہ نہیں کیا, اللہ ان کو سمجھے, اس کے نہیں لیے جائیں گے تو گرمی نہیں گزرے گی. رحم کرو. اس مہنگائی کے کو کم کرانے کے لیے یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی حکومت مہنگائی کے خلاف نہیں کرے گی. جماعت اسلامی 10 احتجاج کر لے, MQM پیپلز پارٹی مل کر جب تک ہم اپنے گھروں سے اس کے لیے تحریک شروع نہیں کریں گے, کھائیں قسم کہ ان برانڈز کے چکر میں نہیں پڑیں گے. کھائیں قسم کہ ہم فروزن آئٹم سے بائیکاٹ کریں گے. ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گھر میں کوالٹی فوڈز بنا کے دیں گے. کم میں اچھی سے اس دور میں بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کم میں اچھے سے اچھا آپ رہائش کر سکتے ہیں. بہت سے گھرانے میں نے دیکھے ہیں, بہت سے گھرانے دیکھے ہیں. نکال دیں اپنے فریج سے وہ کیا چاکلیٹ اسپریڈ کے نام پہ گھٹیا وہ ایک جو آتا ہے اور جس کی قیمت اس وقت وہ شعبہ ہو گئی ہے. بنائیں گھر پہ دیسی گھی کی چیزیں, بنائیں آپ گھر پہ ایسی چیزیں. پھر دیکھیے آپ کا بچہ کمانے کے بھی لائق رہے گا, سوچنے کی بھی لائق رہے گا, سمجھنے کی بھی لائق رہے گا. 24 گھنٹے موبائل پہ بیٹھ کر سوائے گیم کھیلنے کے یا واہیات ویڈیوز دیکھنے کے بھی کچھ کر سکے گا. اس بات کی شکایت ہو رہی ہے کہ جی مہنگائی ہے, مہنگائی ہے. مہنگائی سے نکلنا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم خود نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنی راستے درست کر لیں. ہم نے خود اپنے آپ کو گندی چیزوں کا ایڈکٹ کر لیا ہے. ہم نے 4 چیزیں پکڑ لی ہیں کہ یار یہ گند ہے, یہ گند ہے. ارے ہم تو جس وقت آپ کسی بھی اسٹور میں چلے جائیں, میں آپ کو ایک وزٹ کراؤں گا, ہم تو جانتے بوجھتے حرام صاف صاف آ رہا ہے کہ جی فلانے چپس میں, فلانے چیزوں میں حرام اجزاء شامل ہیں, لیکن ہمارے بچے کھا رہے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. آدھے سے زیادہ بچوں کے سر سفید ہیں, ان کو نزلے زکام ہوئے ہوئے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم انسان بن سکتے ہیں. ہم ابھی بھی یہ دیکھیے میرے الٹے ہاتھ پہ کراچی کی ایک بہت بڑا نام ہے, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, یہ سٹور گزر رہا ہے. صبح کے اس وقت 9:15 بج رہے ہیں. گاڑیوں کی پارکنگ دیکھ لیں. آج 31 تاریخ ہے اور کل سے آپ یہاں دیکھیے گا, کل سے آپ یہاں دیکھیے گا ایسا لگے گا کہ جی پھر آپ کو لگے گی کہ یہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. اور یقین کریں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ٹرالی روک کر اور اس ٹرالی کو پورا الٹو پلٹو تو اس میں کام کی مشکل سے 25% چیزیں ہوں گی اور 75% ویسٹ آف منی ہوگی, جس سے نہ بچوں کی, نہ آپ کے شوہر کی, نہ بزرگوں کی ہیلتھ بنے گی. ادھر آ جائیے, یہ دیکھیے جو میں نام لے رہا تھا بہت بڑا نام, ڈاٹ سیل. اب ونٹر آ گئی, سیل لگ گئی. ارے یار کل تو بتاؤ, ہر وقت سیل, تو تمہاری وہی پرائز رکھ دو نا, بس پاگل بنانا. ہیبٹ سیل 15%, 20%, ونٹر, سمر, آٹم, باٹم سب سیل میں چل رہا ہے. تو پھر نارمل کب ہوتی ہے تمہاری؟ دنیا بھر میں سیل کا کانسیپٹ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ لگا دی جاتی ہے, اور باقی پورا 8 مہینے 7 مہینے ایک وہ چلتا ہے. یہاں تو پورے 12 مہینے سیل پہ بیچ رہے ہیں اور لوگ پاک لوگ جہاں لے رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے, سیل لگی ہے جلدی سے لے لو, چاہے ضرورت ہو نہ ہو, چاہے وہ کپڑا آپ کو پہننے میں آئے نہ آئے, لیکن سیل ہے نا, سستا مل رہا ہے. ارے جاہل کہوں گا, جو بھی ہے, وہ عورت ہے, مرد ہے, بچی ہے, بچہ ہے, کہ بھائی پوچھو تو صحیح یہ سیل کیوں ہر وقت چل رہی ہے, نارمل پرائس کیوں نہیں ہوتی. آپ کو ایک سیل کے نام پہ آپ سے کھیلا جاتا ہے اور آپ کھیلتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے. وہ اتنا بڑا
برانڈ چلا رہے ہیں, پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے آؤٹ لیٹ کا خرچہ, ان کا اسٹاف, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب وہ ہر وقت سیل دے رہے ہیں تو ان کا پروفٹ اور مارجن تو ہے ہی نہیں. ارے بھائی ان کا پروفٹ اور مارجن بہت ہے, وہ آپ کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں اور آپ انہیں کھلا رہے ہیں. بھائی اس مہنگائی سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو سدھارنا ہے, نہیں تو بھائی ابھی تو 300 روپے ہی پٹرول ڈلا رہا ہو, کوئی دن دور نہیں کہ تم لوگ 3000 بھی ڈلواؤ گے. ابھی تو 2000 روپے کلو ہی بکرے کا گوشت لے رہے ہو, کوئی دور نہیں کہ تم لوگ 20,000 روپے لو گے. اور ایسے ہی روتے رہو گے, ایسے ہی مہینے میں ایک آدھ اتوار کو جماعت اسلامی اور یہ وہ دھرنا دے گی, کوئی سنوائی نہیں ہوگی, اور چلتا رہے گا زندگی کا کارواں. میری بات اچھی لگی ہو تو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں. اللہ حافظ.